طہارت سے رہتا، باوضو رہتا. طہارت کے معنی عموماً وضو سے بھی لیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں پر اردو میں جو بول چال ہے اس میں طہارت سے مراد یہ لیتے ہیں کہ پیشاب کرنے کے بعد اس کے ناپاک چھینٹوں سے اپنے بدن کو پاک رکھنا، اس کو طہارت کہتے ہیں. پھر وضو کو علیحدہ طور پر کہتے ہیں. تو ہر چیز کا جو طہارت کہی جاتی ہے اس میں مکمل پاکی اس میں آ جاتی ہے. تو جو سب سے پہلی شرط جو نماز کے لیے رکھی جاتی ہے وہ ہے طہارہ، تو اس کے اندر وضو بھی شامل ہوگا. پھر الگ سے اس کے لیے وضو نہیں کہا جاتا. تو قد افلح من تزکا کے اندر کیا کہا جا رہا ہے کہ جو شخص پاک ہو گیا وہ شخص کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا. افلح، فلاح پا جانا. تو یہ کیسے پا جائے گا فلاح، کامیابی؟ اس لیے کہ وہ بندہ چاہتا ہے کہ میں ستھرا ہو جاؤں، اور وہ جو ستھرا پنا ہے وہ دل کی پاکی، دل کی طہارت، دل کا تقوی، دل کی پاکی، دل ستھرا ہونا. یہ شخص کامیاب ہو گیا. تو دل ستھرا کیسا ہوگا؟ دل کے اندر بھی گندگی ہوتی ہے. جیسے انسان کو کیچڑ لگ جاتا ہے تو انسان بہت تیزی سے کراہیت محسوس کرتا ہے. اور اگر بچے نے گود میں پیشاب کر دیا، غلاظت کر دی، چھوٹے بچے کو گود میں لیے تھے، اس نے الٹی کر دی تو ایک دم کراہیت ہوتی، ارے کیسی بو آ رہی اس میں سے، یہ کیسا اس نے کر دیا ہے. کیوں ایسا خراب دکھتا ہے؟ اس لیے خراب دکھتا ہے کہ اس کے اندر سے ہمیں بو محسوس ہوتی ہے، وہ نجاست ہم کو دکھتی ہے، وہ ناپاکی ہم کو دکھتی ہے. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس سے کراہیت کرتے ہیں اور اس کے دھونے کا سامان کرتے ہیں کہ ہاں بھائی اس کو دھو دینا چاہیے، یہ نجاست ہے، یہ ناپاکی ہے. تو اس کو بہت تیزی کے ساتھ دھوتا ہے آدمی. لیکن دوسری جو چیز ہے جو ناپاکی ہے لیکن نظر نہیں آتی، وہ کون سی ناپاکی ہے؟ وہ دل کی ناپاکی ہے. اور دل کے اندر کیا کیا ناپاکیاں ہوتے ہیں اس میں امام محمد غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دلوں کے اندر جو ناپاکی ہوتی ہے وہ انسان کے اندر تکبر کا ہونا. تکبر، میں بڑا ہوں دوسرے کمتر ہے، میں اعلیٰ ہوں دوسرا حقیر ہے، میں اولا ہوں دوسرا ادنا ہے. دوسرے کو کمتر، حقیر، ذلیل اس طرح سے محسوس کرنا، اور خود کو اعلیٰ، افضل، بہت بہتر کسی بھی زاویے سے اس کی چیز اس کے دل میں آئے. چاہے وہ علم کے اعتبار سے ہے کہ میں علم والا ہوں، وہ جاہل ہے، مجھے معلومات ہے، یہ جو دماغ میں رہتا یہ علم کا تکبر ہے. جیسے شیطان کو تکبر تھا کہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں اور آدم مٹی سے ہے، تو وہ جو تکبر تھا اس تکبر نے اس کو اللہ کی بارگاہ کے راندہ کر دیا. اس کو وہ سجدہ کرنے سے بھی اسی لیے انکار کیا کہ میں کیوں سجدہ کروں، مٹی تو نیچے کو جاتی ہے، آگ تو اوپر کو جاتی ہے، میں آگ سے بنا ہوں. شیطان جنات میں سے ہے، فرشتوں میں سے نہیں تھا. تو اب وہ یہ سمجھتا تھا کہ میں اوپر کی طرف جانا ہے، آگ کا کام، خاک کا کام تو نیچے کی طرف جانا ہے، لہذا میں اعلیٰ ہوں، میں ادنا میں سجدہ نہیں کرتا، میں رب کا حکم نہیں مانتا. تو اس نے اللہ کے حکم کو کم تر سمجھا. معاذ اللہ، وہ حکم کی عدولی کرنے کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ سے راند دیا گیا. تو یہ اس کا تکبر تھا. اب اپنے خاندان پر، نسب پر تکبر ہونا، شیطان کو کون سا تکبر تھا؟ وہ جس چیز سے بنا تھا اسی کا تھا. اب اگر کسی کو یہ ہو کہ میں یہ قبیلے کا ہوں اس لیے میں بڑا ہوں، وہ تو چھوٹے قبیلے کے ہیں، ان کا خاندان چھوٹا، ہمارا خاندان بڑا، ان کے خاندان میں کمتری ہے، ہمارا خاندان اعلیٰ ہے، ہم لوگ یہاں رہتے شہر کے اندر، وہ لوگ وہ علاقے میں رہتے ہیں، ہم ایسی عمارت میں رہتے، وہ چھوٹی سے گھروں میں رہتے ہیں، ہم جو ہے کار کے اندر پھرتے، ان کے پاس تو سائیکل نہیں ہے چلانے کے واسطے. تو اس طرح سے جو فاصلے آدمی ذہن کے اندر پیدا کرتا ہے وہ تکبر کی ایک زمرے ہے. تو اس طرح سے جو تکبر ہوتا ہے وہ انسان کے دل کو میلا کر دیتا ہے. تو امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طہارت اور پاکی کے لیے فرمایا اس کے اندر ایک تکبر ہے. دوسرا حسد، کہ حسد یہ کہ مجھے ملے اور میرے بھائی کو وہ چیز نہ ملے، یہ چیز حسد ہو جاتی ہے. اور وہ یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی کو جو چیز مل گئی ہے دوسرے کو بھی وہ چیز مل جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تقسیم کرنے والا ہے. تقسیم کون کرتا ہے مال؟ اللہ تعالیٰ. تو آپ کو ایک چیز دیا تو اس کو ایک چیز دیا، کسی کو اور ایک کو ایک چیز دیا ہے. اب انسان کی یہ خواہش کہ وہ چیز مجھے مل جائے اور اس سے چھن جائے، یہ ہے حسد. یہ سب سے بیماری ہے انسان کا، اس طرح سے حسد کرنا کہ اس کو نعمت نہیں ملنا تھا، وہ نعمت مجھے مل جانا تھا. یہ بہت بڑا المیہ ہو جاتا ہے انسان کے ساتھ کہ وہ کس طرح سے گندگی اپنے سینے میں پال لیتا ہے. اور کسی کو دیکھتا ہے کہ ان کے بچے اچھے اسکول میں جاتے ہیں تو ہمارے بچے ایسے اسکول میں جاتے ہیں، وہ لوگ بیمار ہو تو فلاں دواخانے میں علاج کراتے ہیں، ہم بیمار ہو تو سرکاری دواخانے میں علاج کراتے ہیں. تو ایسی کوئی بھی چیز جس سے انسان کمپیئر کرنے کے بعد دوسرے سے چاہتا ہے کہ وہ چیز اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے. انہیں اتنی جاب کیوں اچھی، ان سے وہ جاب چھن جائے، مجھے ایسی جاب مل جائے.
ان کے پاس وہ نعمت نہ رہے، ان کے پاس وہ دکان نہ رہے، ان کی وہ جگہ پہ گھرانے میں شادی نہ ہو، ان کی یہاں وہ چیز نہ رہے، وہ مجھے مل جائے، یہ حسد ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے رشک کرنا، رشک یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی ملے، انہیں جو ملا ہے وہ مجھے بھی ملے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ارے ماشاءاللہ انہوں بہت اچھی نعت پڑھتے، مجھے بھی ایسی نعت پڑھنے آنا تھا، یہ رشک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس کی آواز بیٹھ جائے، اس کا حلق سوکھ جائے، وہ نہ پڑھ سکے، میں پڑھ لوں، وہ قاری صاحب اٹک جائیں قرأت کرتے وقت اور میں زبردست پورے مجمع میں قرأت کر دوں۔ یہ جو قاری ہوتے ہیں، یہ جو نعت خواں ہوتے ہیں، یا جو مالدار ہوتے ہیں، جن کے پاس عہدہ ہوتا ہے، جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے، یہ جن کے پاس بھی جو نعمت ہوتی ہے، انہی لوگوں کے اندر حسد ہوتا ہے۔ غریب آدمی سے کون حسد کرے گا؟ جس کو کچھ پڑھنے نہیں آتا، اس کے اندر حسد کہاں، تکبر کہاں سے رہے گا؟ اس کے پاس تکبر اس کے پاس نہیں۔ حسد اور تکبر یہ دو ایسے گناہ ہیں، جو بندہ ان دو گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گروہ آیا، ایک قبیلے کے لوگ آئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہمارے یہاں پہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا، ہم اس کی چارپائی اٹھا کر لے کر چلنے لگے، اتفاق یہ ہوا کہ ہمارے کندھوں سے جنازہ اوپر کو جا رہا تھا، جنازہ کندھے پر رکھا جاتا ہے لیکن جنازہ کندھے سے تھوڑا اوپر چل رہا تھا، ہم حیران رہ گئے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کو سنبھالا ہی نہیں ہے، اس کو بند کر دو بیٹے، جو ہے کندھے کے اوپر رکھا تو وہ ایک بالش اوپر کو چل رہا تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معلوم ہوتا اس جنازے کے اندر جس کا میت تھی اس کے اندر دو عیب سے وہ شخص پاک تھا، ایک وہ تکبر نہیں کرتا تھا، دوسرا اپنے بھائی پر حسد نہیں کرتا تھا، اس لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے اور اس کے جنازے کو کندھا دے کر قبرستان لے جا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو اتنا بڑا فائدہ اس کو کس لیے پہنچا؟ دو عیبوں سے بچنے کے سبب، اور وہ دو عیب کیا تھے؟ دو بھی دل کی بیماریاں تھی۔ حسد دکھتا ہے؟ نہیں دکھتا ہے۔ تکبر دکھتا ہے؟ نظر نہیں آتا ہے۔ کوئی آدمی گالی دیا تو دکھ کر آ جاتا ہے، تو روڈ پر شراب پی کر پڑ گیا، لمبا سو گیا تو ایک دم دکھتا ہے کہ کتنا برا انسان ہے، کتنا غلیظ انسان ہے۔ تو اس کی برائی جو ہے وہاں پر کب نظر آتی ہے آدمی کو؟ جبکہ کوئی کھلی طریقے سے کرتا ہے، لیکن یہ جو دلوں کے اندر کی جو برائیاں ہیں، دلوں کے جو میل ہے، یہ نظر نہیں آتے اور یہ اس سے بھی بڑے رہتے۔ ہم کس کو برا سمجھتے ہیں؟ ہم شرابی کو بہت برا سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی شرابی، اور وہ خود بھی سمجھتا ہے دوسرے لوگ بہت اچھے، میں گناہگار۔ شرابی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے، لیکن تکبر کرنے والا اپنے آپ کو گناہگار نہیں سمجھتا، حسد کرنے والا گناہگار نہیں سمجھتا۔ شراب پینا جیسا حرام ہے ویسے تکبر بھی حرام ہے، سود خور بھی حرامی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بڑا عزت دار بنا رہتا ہے۔ آدمی کو گناہگار سب کس کو سمجھ رہے ہیں؟ ارے شرابی کو گناہگار سمجھ رہے ہیں، ارے پیتا ہے، گالیاں دینے والا روڈ کے اوپر، اس کو بہت برا آدمی سمجھتے ہیں، اور وہ خود بھی اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے۔ وہ جو اپنے آپ کو برا سمجھتا ہے نا، اس کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو سکتی ہے، اس کی مغفرت کا وہی سامان ہے کہ پورے لوگوں کے اندر سمجھتا کہ سب لوگ اچھے ہیں۔ اب کسی کو بھی دیکھے گا ٹوپی والے کو، داڑھی والے کو، تو وہ فوری سے ہاتھ پکڑ کر بولے گا میرے لیے دعا کرنا، میرے لیے دعا کرنا، کیونکہ وہ اندر سے ڈرا ہے۔ تو وہ بندوں سے جو بات کر رہا ہے وہ دراصل اللہ کی محبت ہے اس کے اندر، وہ جو لت پڑی ہے وہ ایک اپنا گناہ اس کی جگہ پر ہے۔ تو یہ لوگ ایسا پھر بھی بخشے جا سکتے ہیں، لیکن جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ اس کا اتنا بڑا گناہ ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نیکوکار ہوں، تو یہ بڑی ہلاکت خیز چیز ہو جاتی ہے۔ تو ان سے زیادہ ہم لوگ شراب نہیں پیتے، ہم لوگ گالی گلوچ نہیں کرتے، ہم ایسا آوارہ گردی جیسا روڈ پہ لوگ جیسا کرتے، بے حیائی کے کام وہ نہیں کرتے۔ ہمارے گناہ کچھ اور ہوتے ہیں، ان کے گناہ کچھ اور ہوتے ہیں، اور وہ گناہوں پر وہ نادم بھی ہوتے ہیں اور لوگ ان کو برا بھی سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے گناہ یہ رہتے ہیں کہ ہم اس کے باوجود بھی اپنے گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم اپنے گناہ کو ویسے ہی سمجھتے ہیں۔ تو قد افلح من تزکا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جو کہ ستھرا ہو گیا۔ وہ ستھرائی کہاں سے آنا ہے؟ دل کا میل نکلنا ہے۔ یہ دل کے اندر جو قساوت ہے، دل کے اندر جو زنگ ہے، دل کے اندر جو عیب ہے، جو انسان کی برائی چاہنا، کسی مسلمان کے لیے نقصان کی خواہش رکھنا، نہ وہ باقی رہے گا نہ یہ باقی رہے گا۔ سینکڑوں سالوں سے دنیا چل رہی ہے، کوئی بھی باقی نہیں رہا، نہ کوئی باقی رہنے والا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز کو فنا ہونا ہے اور فنا ہونا ہی ہونا ہے۔ باقی رہنے والی ذات وہ تو اکرام والی ذات ہے، وہ ایک رب کی ذات ہے اکرام والی، وہ باقی رہے گا۔ ورنہ ہمارے تختیوں پر تو یہی لکھا رہتا ہے کل من علیہا فان،
یا پھر لکھا رہتا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو ہم ساری زندگی آدمی تصور کرتا ہے کہ پتہ نہیں میں یہ کرا تو انہوں کیا سمجھتے، انہوں کیا بولیں گے، انہوں کیا سوچیں گے، اگر میں ٹوپی پہن کے پھروں گا تو پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے، میں بار بار مسجد آ رہا ہوں جا رہا ہوں تو لوگ مجھے مولوی کہیں گے، مولانا کہیں گے، داڑھی رکھیں گے تو جو ہے مذاق اڑائیں گے، یہ کریں گے، لوگ یہ کہیں گے. وہ آخر میں کیا کہیں گے لوگ؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کہیں گے، مٹی میں ملا دیں گے اور کچھ بھی نہیں. اس کے بعد کیا کر لیں گے؟ ہم نہیں رہیں گے اس کے بعد. تو ہمارا جو وقت ہے وہ بڑا قیمتی وقت ہے، تو تھوڑا سا وقت اس کے اندر ڈھیر سارے کام. ہم جو پیدا ہو گئے یہ تو پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ. اب یہ اللہ کا احسان ہے کہ مسلم گھرانے میں پیدا کیا. اگر مسلم گھرانے میں پیدا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ تو پھر بڑی مصیبت تھی. اتنی تحقیق ہماری ہوتی، اتنا ہمیں معلوم ہوتا کہ ہم جانچیں پرکھیں، ہر مذہب کے بارے میں غور کریں کہ ہم جس مذہب میں ہیں اس میں کیا غلطی ہے، دوسرا مذہب صحیح ہے، اسلام صحیح ہے، کیا ہے اس کے اندر، سب دیکھنا پڑتا. اتنی عقل ہونا، پھر اتنے نصیب ہونا، پھر اتنا کرم ہونا اللہ کا. تو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی مشقت کے شروع سے اسلامی ماحول مل گیا. شروع سے مسجدوں کو جانے والے، گھر میں قرآن پڑھنے والے، کلمہ پڑھنے والے دیندار لوگوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے، نمازی لوگوں کے گھروں میں پیدا ہو گئے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے. لیکن اب دل کے اندر جو میل ہے، دل کی جو خرابیاں ہیں، ان کو دور کرنے کی تو ذمہ داری بنتی ہے. اب جو لوگ کافر گھروں میں پیدا ہوئے ان کو تو کفر سے بھی نکلنے کا کام ہے. تو ان پر کتنی محنت ہے، ان کے لیے بڑی زیادہ مشقت ہے ان کے لیے. ایک تو ان کو شراب کی لت، ایک تو ان کے پاس غلط چیزیں، ان کا رسم و رواج بہت زیادہ، اور پھر ساتھ ساتھ ان کے اندر کفر بھرا ہوا. جب دیکھو جب الگ الگ قسم کے پوجا پاٹ بھجن کیرتن، پتہ نہیں ہر ایک کے پاس ایک ایک چیز ہوتی ہے. ان کے پاس وہ ہوتا ہے، عیسائی مذہب میں کچھ ہوتا ہے، اسلامی مذہب ماننے والوں کے اندر کچھ ہوتے ہیں، ہر ایک میں اچھائیاں برائیاں سب کے اندر کچھ نہ کچھ جمع ہوتے ہیں. تو ہم کیسے جانچیں کہ یہ جو ہو رہا ہے، جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ تو سب سے بڑا مفتی کون ہوتا ہے؟ مفتی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹ کے، گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹتے. تو دل میں جو چیز کھٹکتی ہے وہ انسان کو پتہ کر دیتی ہے کہ یہ گناہ ہے. اور وہی چیز ہے سب سے بڑا مفتی انسان کا دل ہے، انسان کا ضمیر ہے. آپ کا ضمیر، میرا ضمیر اگر زندہ ہے تو سب سے بڑا مفتی ہمارے اندر ہی ہے. کسی اور سے پوچھنے کی بھی حاجت نہیں ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں سو غلط ہے یا صحیح ہے. بہت ساری چیزیں تو ہمیں خود ہی پتا ہو. چند ایک باتیں ہم مفتی سے پوچھ لیتے ہیں، لیکن سینکڑوں چیزیں جو ہم بغیر پوچھے کے رہتے ہیں اور وہ مسلسل کیے جاتے رہتے ہیں، اس کا تو ہمیں خود پتا ہوتا ہے. کہ ہمیں نہیں معلوم 5 وقت کی نماز کا چھوڑ دینا کیا ہے؟ کبیرہ گناہ. حسد، تکبر، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، میوزک کا سننا حرام. سونے کی انگوٹھی کوئی پہنا ہوا ہے، گلے میں کوئی لاکٹ ڈالا ہوا ہے، معلوم ہے حرام، اس کے باوجود بھی وہ ڈالا ہوا ہے. کوئی ہندوؤں کی طرح ڈوریاں بن کے رکھے ہوئے ہاتھوں میں، ارے یہ کہاں کا ہے؟ نہیں بس رکھ لیا ہے. تو یہ سب چیزیں جو غیروں کی رسم و رواج ہے، یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے. تو ہم بہت ساری چیزیں غیروں کی مشابہت کرتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام شروع میں جب احکام نازل نہیں ہوئے تھے، قرآن پورا نازل نہیں ہوا، تو کوئی بھی معاملہ ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھتے تھے کہ مشرکین کا طریقہ اختیار نہیں کرنا ہے، کتابیوں کا طریقہ اختیار کرنا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی ارشادات نہیں فرمایا، ابھی ان کے بارے میں ارشاد نہیں آیا. مثال کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے روزہ کا جو معاملہ ہے، 10 محرم کا روزہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ یہود روزہ رکھتے ہیں تو اس پر ہمیں بھی حکم فرما دیا کہ تم بھی روزہ رکھو. ایک اور چیز بیچ میں سے جو مانگ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام پورے بال پیچھے رکھا کرتے تھے، سارے کے سارے بال پیچھے رکھا کرتے تھے. کیوں رکھا کرتے تھے پیچھے؟ کیونکہ یہ مشرکین جو تھے وہ مانگ نکالا کرتے تھے. اور جو کتابی لوگ تھے، کتابی کون؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، توریت عطا کیا، زبور عطا کیا، انجیل عطا کیا، یہ کتابی کافر ہے. جو جن کو کتاب نہیں ملی وہ کتابی نہیں ہے. جیسے یہاں کے ہنود ہے، انہیں اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نہیں ہے. یا چائنا کے لوگ ہیں، یا بیپٹسٹ، یہ کوئی دوسرے جو بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے کتاب دی ہے، توریت، زبور، انجیل، یہ کتاب والے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کتاب والوں کی پیروی کر لیا کرتے تھے. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں ہے طریقہ، بلکہ یہ طریقہ ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں سے مانگ نکالنے کا سلسلہ کرے. تو معلوم ہوا ان کی مشابہت سے بھی منع کیا گیا، حالانکہ وہ کتابی، ان کی مشابہت کرنے سے بھی روکا جا رہا ہے. تو کتنی بڑی بات ہو گئی. ان سے بھی، ان کے طریقے پر بھی مت چلو، بلکہ ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو. یہ حکم آ رہا ہے ہمارے لیے. تو ہم کتنے ایسے کام کر لیتے ہیں جس کے اندر کافرانہ روش ہوتی ہے.
وہ چیزوں سے تو اپنے آپ کو بچانا ہوگا. تو بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں اللہ کی پناہ، وہ کسی پر ناراضگی ہو گئی، کسی پر غصہ آ گیا